اٹس ویری ایزی. ہاں بڑا آسان عمل بتانے جا رہا ہوں. بی پریپیئر فار دیٹ. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. نمبر 5، مسلمان کی نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور وہ ثواب کی امید پر صبر کرے. کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے اور والدین جو ہے اس پر صبر کرے. یہ بڑے کمال کے کام ہے اور یہ میزان پر بڑے بھاری ہیں. جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر فرمایا میں تمہیں لا الہ الا اللہ پر قائم رہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو میزان کے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر. ناظرین، اب میں ایک بہت کمال کی حدیث سنانے جا رہا ہوں. یہ میری بھی ون آف فیوریٹ حدیث ہے، اور اس حدیث پاک میں سبحان اللہ کیا خوبصورت نبی پاک کے پیارے پیارے فرامین ہیں، موتیوں جیسے الفاظ ہیں. اور یہ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. ہے نا موتیوں جیسے الفاظ ہیں. اور آگے کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ترجمہ کیا بنے گا اس حدیث کا؟ 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، اور رحمان عز و جل کو محبوب ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھتے رہا کریں، اس کو پڑھتے رہا کریں. میزان پر بھاری ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اور اللہ کو پیارے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو ذر، کیا میں تمہیں 2 ایسی خصلتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو دیگر اعمال کے مقابلے میں پیٹھ پر بہت ہلکی اور میزان پر بہت بھاری ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق اور طویل خاموشی کو خود پر لازم کر لو. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان کی مثل مخلوق کا کوئی عمل نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ طویل خاموشی یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. بہت زیادہ باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، اور ان باتوں کے اندر کوئی غلطیاں بھی انسان سے ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں نا جو چپ رہا اس نے نجات پائی. مطلب کی، فائدے کی اچھی باتیں کریں، بری باتوں سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ویورز، علماء اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے لوگ اس دن بہت فائدے میں ہوں گے. قیامت کے دن ایک شخص اس حال میں آئے گا کہ اپنے عمل کو کم سمجھ رہا ہوگا. وہ اسی حالت میں ہوگا کہ بادلوں کی مثل کوئی چیز اس کے میزان میں آ گرے گی. تو کہا جائے گا وہ بھلائی ہے جو تو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا، تیرے مرنے کے بعد لوگوں نے اس پر عمل کیا تو تجھے بھی اس کا اجر دیا گیا ہے. مبارک ہو انہیں جو دین کی خدمت کر رہے. اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ایک استعمال کا بھی ہمیں درس مل رہا ہے. زندگی میں کچھ ایسا کر کے تو جانا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ اسے سنیں،